مشکلات میں گھری معیشت کو دوست ملک کا سہارا، سعودی عرب کا پاکستان کی مالی امداد جاری رکھنے کا اعلان۔ سعودی وزیر خزانہ محمد الجدان کا بلومبرگ کو انٹرویو، کہا جتنا ممکن ہو سکے گا برادر ملک کی مدد کریں گے۔ سعودی عرب $3 ارب کے ڈپازٹس کی مدت میں پہلے بھی توسیع کر چکا ہے۔ شہباز شریف صاحب ہم معذرت خواہ ہیں، برطانوی اخبار ڈیلی میل نے برطانوی فنڈز میں خرد برد کی خبر پر معافی مانگ لی۔ اخبار نے اعتراف کیا، ہم مانتے ہیں کہ شہباز شریف نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ ڈیلی میل نے 14 جولائی 2019 کو شریف خاندان پر زلزلہ زدگان کے فنڈز میں گڑبڑ کا الزام لگایا تھا۔ عمران خان اور اس کے ساتھیوں نے 3 سال تک میری کردار کشی میں ہر حد پار کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ڈیلی میل کی معافی پر رد عمل، ٹویٹ پیغام میں کہا ان کے اقدامات سے دوست ملک کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے، ان کو ملک کی بدنامی کا بھی خیال نہیں تھا۔ رانا ثنا نے ٹویٹ کیا، انٹرنیشنل صادق و امین وزیر اعظم شہباز شریف۔ مریم اورنگزیب بولی، عمران خان نے ڈیلی میل کے صحافی ڈیوڈ روز کو پرائم منسٹر ہاؤس میں بلایا تھا، خدا کا شکر ہے کوئی الزام ثابت نہیں ہوا۔ راحت اکبر صاحب وہ اپنا نوٹنکی کا ڈرم لے کر پی آئی ڈی میں بیٹھتے تھے اور جھوٹ بولنا شروع کرتے تھے، گول دائرے لگا کر پریس کانفرنسز کرتے تھے۔ آج یہ تماچے ہیں منہ پہ، انکنڈیشنل اپالوجی ہے، اور انہوں نے اس کو وڈرا کیا اپنے آرٹیکل کو فرام آل دا ویب سائٹ۔ اب عمران خان صاحب بے شرم آدمی معلوم مانگے۔ سانسد کی کچھ گھڑیاں ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو بھیج دیں، آپ کو بھیج دوں، آپ کے ان کو بیچ وغیرہ دیں، کیونکہ ان کی یوز کی نہیں ہے تو وہ چاہتے ہیں وہ آپ کہیں کر دیں۔ ضرور میں کر دوں گا جی۔ توشہ خانہ کی گھڑیاں پھر ٹک ٹک کرنے لگیں۔ عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی اور زلفی بخاری کی مبینہ آڈیو سامنے آ گئی۔ بشرا بی بی نے کہا خان صاحب کی کچھ گھڑیاں ہیں، فروخت کے لیے آپ کو بھیج دوں؟ زلفی بخاری نے بشرا بی بی کو مرشد کہہ کر پکارا، کہا جی ضرور بھیج دیں۔ ٹویٹر پیغام میں زلفی بخاری نے آڈیو کو جعلی قرار دے دیا، فوری فورنزک کا مطالبہ۔ میرے خلاف ایک پروپیگنڈا چل رہا تھا میری شاپ کے خلاف کہ جی یہ میں نے عمران خان کی گھڑی خریدی ہے گراف کے نام سے، تو نہ وہ میرا بل ہے، نہ میرے سائن ہے، نہ وہ میری ہینڈ رائٹنگ ہے۔ گھڑیاں بیچی گئیں، مگر کس کو؟ اسلام آباد کے تاجر نے پی ٹی آئی کے دعوے مسترد کر دیے۔ محمد شفیق کا کہنا ہے عمران خان کی کوئی گھڑی نہیں خریدی، دکان کے لیٹر پیڈ اور مہر کا غلط استعمال کیا گیا، پروپیگنڈے کے بعد نقصان پہنچا، دکان بند کرنا پڑی، مزید تنگ کیا تو قانونی چارہ جوئی کروں گا۔ دبئی میں توشہ خانہ کی گھڑیوں کے مبینہ خریدار عمر فاروق کا کہنا ہے کون سچا اور کون جھوٹا سب سامنے آ گیا۔ اور یہ بات جب سرفیس ہوئی تو انہوں نے مجھے بڑا برا بلا کہا، زلفی بخاری صاحب نے، انہوں نے کہا جی میرا شاید دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ جو آڈیو لیکس آئی ہیں اس میں ان کا کیا رول رہا ہے اس پوری ٹرانزیکشن میں، سب کو میرا خیال ہے علم ہو گیا۔ اور مرشد اور مرید کی جو بات سامنے آئی ہے، یہاں سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے اصل میں جو مریدی تھی وہ کس کام کی تھی۔ نذرانوں کا لین دین ہی تھا اس 3.5 سال حکومت میں۔ لینے دینے کے علاوہ اس حکومت نے کوئی معاشی طور پہ یا پاکستان کی عوام کی خوشحالی کے لیے یا کوئی بھی تعمیری کام کیا ہو، کوئی منصوبہ کیا ہو۔ مرشد اور مرید کی آڈیو لیک سے ثابت ہو گیا کہ پی ٹی آئی دور میں صرف نذرانوں کا لین دین چلتا رہا۔ عمران خان کو گھڑی پر لگے ہیرے نظر آئے، خانہ کعبہ کا ماڈل نظر نہیں آیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما محسن شاہ نواز رانجھا کی کڑی تنقید، کہا توشہ خانہ کیس میں بطور گواہ پیش ہوں گا۔ عظمیٰ بخاری بولیں بنٹی اور ببلی کا جوڑا ملک کو لوٹتا رہا، مرشدوں کے یہ کام نہیں کہ گھڑیاں بیچتی پھریں۔ سلیمان شہباز کی واپسی NRO 2 کا حصہ ہے، نئے آرمی چیف کو پرانی پالیسیز لے کر نہیں چلنا چاہیے۔ عمران خان کی یوٹیوبر سے گفتگو، چیئرمین پی ٹی آئی نے ارکان اسمبلی سے بھی ملاقات کی، کہا الیکشن کمیشن انہیں نااہل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اسمبلیوں کی تحلیل پر حکومت عام انتخابات ملتوی نہیں کر سکتی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے FIA کے بعد نیب کو بھی وزیر اعظم کے صاحبزادے سلیمان شہباز کی گرفتاری سے روک دیا۔ 13 دسمبر تک عدالت میں سرنڈر کرنے کا حکم۔ سلیمان شہباز عمرے کی ادائیگی کے بعد ہفتے کی رات پاکستان پہنچیں گے۔
سلیمان شہباز کا کہنا ہے کہ سلیکٹڈ حکومت نے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا مگر ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہ کر پائے۔ ارشد شریف قتل از خود نوٹس 5 ارکان پر مشتمل نئی JIT بنا دی گئی۔ ISI، MI، IB اور FIA کے نمائندے شامل۔ سپریم کورٹ کا JIT کو ہر 2 ہفتے بعد پیش رفت رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کا آخری مرحلہ۔ میرپور ڈویژن کے 3 اضلاع سے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کا سلسلہ جاری۔ 1083 میں سے 131 نتائج موصول ہو گئے۔ PTI نے 54، مسلم لیگ نون نے 31 اور پیپلز پارٹی نے 13 نشستیں حاصل کی۔ 33 سیٹوں پر آزاد امیدوار کامیاب۔ باغوں کا شہر دنیا کا آلودہ ترین شہر بن گیا۔ بچوں بڑوں پر بیماریوں کی الغار۔ لاہور کے شہری نزلہ، زکام، گلے اور سینے کی بیماریوں میں مبتلا۔ تعلیمی ادارے اور نجی دفاتر جمعے، ہفتے اور اتوار کو بند رہیں گے۔ محکمہ ماحولیات کا کہنا ہے کہ کالا دھواں اڑاتی فیکٹری مالکان پر کئی بار جرمانے کیے مگر وہ بند کرنے کو نہیں تیار۔ اور کراچی ایکسپو سینٹر میں انٹرنیشنل بک فیئر کا آغاز۔ 17 ممالک کے 40 اسٹالز، 4 لاکھ سے زائد کتابیں۔ پہلے روز اساتذہ اور والدین کی شرکت۔ خریداروں نے مہنگائی کے دور میں سستی کتابوں کو نعمت قرار دے دیا۔ کتب میلہ 12 دسمبر تک جاری رہے گا۔